الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وعلى آله وأصحابه الذين أوفوا عهده الذين هم مصابيح الرحمة ومفاتيح الغرر. ما شاء الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. صدق الله العظيم. وقال صاحب القرآن صلى الله عليه وسلم: إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق. وصدق رسولك النبي الأمي الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين. ہر ابتدا سے پہلے ہر انتہا کے بعد ذات نبی بلند ہے ذات خدا کے بعد. اور دنیا میں احترام کے قابل ہیں جتنے لوگ، میں سب کو مانتا ہوں مگر مصطفیٰ کے بعد. کرتاس کے چہرے پر ایک لفظ لکھا میں نے، اس لفظ کی خوشبو سے کرتاس معطر ہے، اور اس لفظ کی کرنوں سے عالم بھی منور ہے. وہ لفظ مکمل ہے، وہ لفظ محمد ہے. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. واجب الاحترام صدر جلسہ، صدر تقریب، مناظر اسلام شیخ الحدیث حضرت مولانا قاری چند محمد صاحب دامت فیوزہم، حضرات علماء کرام، قراء اعظام، محترم بزرگوں، عزیز نوجوان دوستوں، عزیز طلباء، آج 21 ستمبر 27 ربیع الاول ہم یہاں جامع مسجد شیر اسلم خان غازی تربیلا حضروں میں ہری پور میں برادر مکرم، فاضل نوجوان، میزبان مکرم حضرت مولانا محمد نعیم معاویہ صاحب کی دعوت پر اس مسجد اور ادارہ سے قرآن پاک مکمل کرنے والے 10 خوش نصیب طلباء جو آپ کے دائیں اور میرے بائیں
پگڑیاں سجائے آپ کے سامنے بیٹھے ہیں، اور یہ حسن کارکردگی ہے اس مسجد کی، اس مکتب کی۔ اللہ تعالیٰ دن دگنی رات چگنی ترقی نصیب فرمائے۔ ماہ ربیع الاول کا جو ہی آغاز ہوتا ہے سارا عالم اسلام ذکر محمد سے گونج جاتا ہے۔ بعین ہی اسی طرح جس طرح جو ہی رمضان شروع ہوتا ہے پورا کرۂ ارض قرآن سے گونج جاتا ہے۔ رمضان کو خاص نسبت ہے قرآن کے ساتھ، اور ربیع الاول کو خاص نسبت ہے صاحب قرآن کے ساتھ۔ یہی وجہ ہے کہ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں لہذا الشہر فی الاسلام فضل ومنقبۃ تفوق علی الشہور۔ ماہ ربیع الاول کو سال کے بقیہ 11 مہینوں پر یہ انفرادیت حاصل ہے کہ جس سال میرے آقا کی ولادت ہوئی ایک ربیع نہیں 3 بہاریں آئیں، مہینہ بھی بہار کا تھا، موسم بھی بہار کا تھا، اور جس کی ولادت ہوئی وہ تو عنوان بہار تھا۔ اور نور بھی ایک نہیں، نور فوق نور فوق نور، نور بھی ایک نہیں 3 نور اکٹھے چمکے۔ وقت بھی نورانی تھا، طلوع فجر کا، طلوع سحر کا وقت بھی نورانی تھا۔ اور سیدہ آمنہ فرماتی ہیں اس روز میرا آنگن بھی چمک رہا تھا، میرا گھر بھی نورانی تھا، ستارے میرے آنگن کے قریب جھکے ہوئے تھے، گھر بھی نورانی، وقت بھی نورانی، اور جو آیا ہے وہ تو سراج منیر ہے، وہ تو کائنات میں ہدایت کا روشن چراغ ہے، محمد عربی ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ لیکن میرے دوستو، غازی کے دوستو، ربیع الاول کا تقاضا ہے کہ ولادت و وفات پہ بات کی جائے، ستمبر کا تقاضا ہے کہ ختم نبوت کی بات کی جائے، اور عنوان کا تقاضا ہے کہ مقصد کی سیرت کی بات کی جائے۔ ذکر میرے آقا کی ولادت کا ہو، سیرت کا ہو، ختم نبوت کا ہو، ہجرت کا ہو، یا معراج کا ہو، یا جہاد و غزوات کا ہو، ذکر میرے آقا کی جماعت کا ہو، اصحاب کا ہو، ازواج کا ہو، اولاد کا ہو، آل کا ہو، یا چاروں بنات کا ہو، ذکر میرے آقا کے لباس کا ہو، پوشاک کا ہو، عمامہ کا ہو، دستار کا ہو، یا نعلین کا ہو، جس پہلو سے بھی محمد کا ذکر سنایا جائے یا سنا جائے سب سے اونچی عبادت ہے۔ اللہ نے ورفعنا لک ذکرک کہہ کر مہر تصدیق لگا دی، سند ثبت کر دی کہ اے محمد آسمان اتنا بلند نہیں، ستارے اتنے بلند نہیں جتنا میں نے تیرے ذکر اور تیری شان کو بلند کر دیا۔ ورفعنا لک ذکرک۔ غازی کے دوستو، انسانی کان نے، انسانی زبان نے اللہ کے بعد اتنا ذکر کسی اور ہستی کا نہ سنایا نہ سنا جتنا ذکر آمنہ کے لال کا سنایا اور سنا۔ یہ انفرادیت ہے آمنہ کے لال کو حاصل ہے۔ لیکن آج چونکہ خطبہ میں میرے بڑے بڑے بزرگ موجود ہیں ماشاءاللہ، مجھے بڑی خوشی ہوئی، سارا طبقہ عوام الناس کا ہے، سارے سیولین لوگ، سارے دکاندار، تو میں چاہتا ہوں کہ آج اپنے آقا کی رحمت سے، ان کی رحمت للعالمینی کے ذکر سے ابتدا کروں۔ خطبہ میں بھی میں نے ان کی رحمت کے متعلق آیات پڑھی۔ فرمایا لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف رحیم۔
رب کائنات نے فرمایا میرا محبوب تمہارا قائد رہبر اور رسول بن کے آیا ہے، جاءکم تمہارے پاس آیا ہے، عزیز علیہ ما عنتم اتنا پیار کرتا ہے تم سے، دامن میں اتنی مہربانیاں شفقتیں لایا ہے، اتنی محبتیں لایا ہے، تمہارے رنج تمہاری تکلیفیں تم پر اتنی گراں نہیں گزرتی جتنی محمد پہ گرانی ہوتی ہے، عزیز علیہ ما عنتم، اور حد کر دی شفقت و رحمت کے لیے رب کائنات نے حد والا آگے لفظ قرآن میں بولا، حریص علیکم وہ تمہاری راحتوں کا حریص ہے، تمہارے آرام کا حریص ہے، حریص سمجھتے یعنی حد نہیں ہو گئی، بالمؤمنین رؤوف الرحیم اہل ایمان پر بڑا مہربان ہے، بڑا شفیق ہے، بڑا رحمت للعالمین ہے، رحمت مہربانی اپنوں کے لیے بھی ہے، اجنبیوں کے لیے بھی ہے، انفرادی بھی ہے، اجتماعی بھی ہے، چند جھلکیاں انفرادی، غار ثور میں ابو بکر رو رہے ہیں، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم پوچھتے ہیں ما یبکیک یا ابا بکر، ابو بکر روتے کیوں ہو؟ عرض کرتے ہیں لدغنی حیا سانپ نے ایڑی پر ڈسائے، رنج و تکلیف سے آنسو نکل آئی ہیں، محمد عربی نے پہلے مسلمان اپنے امتی کی رنج اور دکھ کو دیکھ کر اتنی گرانی محسوس کی، فوراً اٹھ کر بیٹھ گئے، لعاب دہن ابو بکر صدیق کی ایڑی پہ لگایا، رب نے شفا عطا کر دی، کتنا رؤوف، یہ انفرادی رحمت ہے، کتنا رؤوف و رحیم۔ نعمان ابن قتادہ کہتے ہیں احد میں میری آنکھ پر تیر لگا، آنکھ نکل آئی، میں نکلی ہوئی آنکھ لے کر طبیب کائنات طبیب عالم محمد کی خدمت میں حاضر ہوا، عرض کی اللہ کے رسول دیکھیے نا، دیکھیے نا، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امتی کے رنج کو دیکھا، دلاسا اور حوصلہ دیتے ہوئے فرمایا صبر کرو نعمان، میں محمد ضمانت اور گارنٹی دیتا ہوں خدا اس کا بہتر بدلہ عطا کرے گا، جنت دے گا خدا۔ نعمان نے مسکرا کر عرض کی اللہ کے رسول آپ تو عیسیٰ کے امام ہیں، عیسیٰ نے بھی تو اپنا ہاتھ مادرزاد اندھوں کی آنکھوں پر پھیرا تو روشنی آ گئی، آپ تو ان کے بھی امام ہیں، رب سے جنت بھی دلوا دیجئے، آنکھوں کی روشنی بھی لوٹا دیجئے اس کے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ابن قتادہ کے چہرے پر ہاتھ رکھا اور فرمایا اللہم اکسہ جمالا، خدا بندہ اس کے چہرے کو جمال کا مرکز کر دے، روشنی لوٹ آئی، روشنی آنکھوں کی روشنی لوٹ آئی۔ یہ انفرادی رحمتیں ہیں۔ جمعہ کے دن ایک شخص کھڑا ہو گیا، عرض کی اللہ کے رسول کئی دن ہو گئے، کئی ہفتے گزر گئے، مدینے میں بارش نہیں ہوئی، خشک سالی ہو گئی ہے، اب تو جانور باندھنے کے لیے خشک جگہ بھی نہیں ملتی، دعا کیجئے ابر کرم برسائے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کے لیے دست نبوت اٹھا دیے اور خدا کی بارگاہ میں عرض کی اللہم اسقنا غیثا مغیثا رائعا مريعا سریعا غدقا طبقا نافعا غیر زار عاجلا غیر عاجل تنبت
تنبت به الزرع وتحيي به الأرض بعد موتها كذلك النشور۔ اصحاب رسول کہتے ہیں دست نبوت رخ محمد پہ پھرے نہیں تھے کہ کالے بادل آ گئے۔ یہ رحمت ہے، بالمومنین رؤوف الرحیم۔ اجتماعی رحمت کا یہ عالم ہے۔ غازی والو ایک دن ایک آیت تلاوت فرما رہے ہیں، صحابہ کہتے ہیں ہم نے دیکھا محمد عربی تلاوت کر رہے ہیں، قرآن کریم کی ایک آیت پہ رک گئے، بار بار پڑھتے ہیں، آنکھوں سے آنسوؤں کی جھڑیاں آئیں، اور وہ آیت حضرت ابراہیم کی دعا ہے۔ سیدنا ابراہیم خلیل کہہ رہے تھے رب انہن اضللن کثیرا من الناس فمن تبعنی فانہ منی ومن عصانی فانک غفور رحیم۔ خدا بندہ جو میری امت میں سے میری اتباع کرے وہ میرا ہے، اور جو میری نافرمانی کرے تو غفور و رحیم ہے۔ شفقت دیکھی آپ نے پیغمبر کی۔ حالانکہ جملہ کی ترتیب تو یوں بنتی تھی کہ من تبعنی فإنہ منی، جو میری اتباع کرے وہ میرا ہے، ومن عصانی فلیس منی، جو میری نافرمانی کرے وہ میرا نہیں ہے۔ لیکن پیغمبر امت پہ کتنا شفیق ہوتا ہے۔ ابراہیم کہتے ہیں جو میری مانے وہ میرا ہے، جو میری نہ مانے تو غفور ہے۔ اللہ، یہ ابھی رحمت عالم کی رحمت نہیں ہے، ابراہیم کی۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے نسخہ قرآن میں اس آیت کو تلاوت کیا، آنکھوں سے جھڑیاں لگ گئیں، عرض کرتے ہیں خدا بندہ وہ تو ابراہیم ہے، اتنی شفقت دکھا رہا ہے، میں تو رحمت للعالمین ہوں۔ اتنا روئے، رب العالمین نے جبریل کو بھیجا، جائیے دلاسا دیجئے، وعدہ کیجئے میری طرف سے، انا سنرضیک فی امتک ولا نسوءک۔ اے محمد گھبرائیے نہیں، رنجیدہ نہ ہو جائیے، دل چھوٹا نہ کیجئے، ہم وعدہ کرتے ہیں تیرے سر پہ شفاعت کبریٰ کا تاج سجائیں گے، جس طرف تیری حشر کے میدان میں انگلی اٹھتی جائے گی، نگاہ پڑتی جائے گی، میں معاف کرتا جاؤں گا۔ یہ اجتماعی رحمت ہے، یہ اجتماعی رحمت ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کمزوروں کے لیے، بے سہارا لوگوں کے لیے بھی رحمت بن کے آئے۔ سیدہ آمنہ آپ کی سگی ماں ہے سلام اللہ علیہ، فرماتی ہے کہ دنیا کی ہر ماں بیٹے کے لیے سایہ رحمت ہوتی ہے، ماں ہوتی ہے نا سایہ رحمت، لیکن میرے شکم میں آنے والا یتیم میرے لیے رحمت بن گیا۔ شجر و حجر مجھے سلام کرتے جب وہ امانت میرے وجود میں تھی، رات کو سوتی تو خواب میں حوا آسیہ مریم مبارکیں دیتی کہ مبارک ہو یتیم آنے والا در یتیم۔ کنویں پر پانی لینے کے لیے پہنچتی تو پانی خود ہی اٹھ کر کناروں تک آ جاتا، میرے لیے بھی رحمت بن گیا۔ ابھی دیکھیں دنیا میں آئے نہیں ہے ماں کے لیے رحمت، اور اس کا نام لینے والی امت ماں کے لیے زحمت بنی ہوئی ہے، وہ آنے سے پہلے ماں کے لیے رحمت ہے، اور یہ ماں کو آنکھیں دکھاتا ہے پتر، اماں نوں اکھاں بھی کھاندا ہے، گالیاں بھی دیتا ہے، گھر کی خادمہ اور نوکرانی سمجھتا ہے ماں کو۔ آج کا نوجوان، آج کا بیٹا اور بیٹی دونوں علامات قیامت ہے۔ اماں جب بوڑھی ہو جائے یا ابا بوڑھا ہو جائے، قرآن نے 5 حکم 1 2 3 4 5 اکٹھے دیے،
بغیر وقفے کے، بغیر اماں جب بوڑھی ہو جائے، ابا جب سفید بالوں والا ہو جائے، اماں جب بیماریوں میں گھر جائے، عجیب انداز ہے قرآنی، یہ بھی محمد کی رحمت ہے ان کے لیے جن کے والدین زندہ ہیں۔ اس مجمع میں آقا کی سیرت کا ایک اہم پیغام دے رہا ہوں، یہی مقصد میلاد ہے۔ قرآن کہتا ہے اما یبلغن عندک الکبر احدہما او کلاہما فلا تقل لہما اف، یہ پہلا حکم، لیکن کبر شرط ہے، یبلغن عندک الکبر، لا تقل لہما اف ولا تنہرہما وقل لہما قولا کریما، تین حکم، واخفض لہما جناح الذل من الرحمہ وقل رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا۔ جب ابا بوڑھا ہو جائے، اماں بیماریوں میں گر جائے، پھر اف بھی نہ کرنا، ڈانٹنا بھی نہیں، نرم بات کرنی ہے، جھکے رہنا ہے، دعائیں دیتے رہنا ان بوڑھوں کو، اولاد کو کہا۔ سیدہ عائشہ فرماتی ہیں ایک نوجوان رحمت عالم کی خدمت میں آیا، اس کے ساتھ ایک بوڑھا بزرگ بھی تھا۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس لڑکے سے پوچھا یہ بوڑھا کون ہے؟ وہ عرض کرتا ہے اللہ کے رسول یہ بوڑھا میرا باپ ہے، میرا والد ہے۔ رحمت عالم نے فرمایا اگر یہ بوڑھا تیرا باپ ہے پھر میں محمد تجھے چند نصیحتیں کرتا ہوں، عمل کرنا، رب راضی ہو جائے گا۔ لا تمشی امامہ لا تقعد قبلہ لا تدع لاسمہ، راستے میں چلتے ہوئے کبھی باپ کے آگے نہ چلنا، مجلس میں بیٹھتے ہوئے کبھی باپ سے پہلے نہ بیٹھنا، باپ کو نام لے کر نہ پکارنا، باپ سے بحث نہ کرنا، باپ کا دل نہ توڑنا، باپ کی آنکھوں میں تکلیف سے آنسو نہ دینا۔ غازی والوں میں کہا کرتا ہوں انسانی برادری کے کسی رشتے کی قرآن نے قسم نہیں کھائی لیکن ابا جی کی قسم کھائی ہے، قرآن نے باپ کی قسم کھائی ہے۔ قرآن کہتا ہے لا اقسم بهذا البلد وانت حل بهذا البلد ووالد وما ولد، قسم ہے شہر مکہ کی، قسم ہے محمد تیرے قدموں کی، اور قسم ہے باپ کی، اولاد کی، اس رشتے کی عظمتوں کی تقدیس کی۔ ہاں میں کل ایک جملہ کہہ دیا ایک جگہ، میرے ہاتھ میں گھڑی ہے، چہرے پہ چشمائیں، تن پہ خوبصورت لباس ہے، پاؤں میں قیمتی جوتا ہے، یہ سب میرے باپ کی خون پسینے کی کمائی ہے، سردی گرمی کی محنت ہے، نہ وہ عمر دیکھتا ہے نہ وقت دیکھتا ہے، نہ رات دیکھتا ہے نہ دن دیکھتا ہے، اولاد کو راحتیں دینے کے لیے اپنا آرام قربان کر دیتا ہے، بیماریوں میں گھر جاتا ہے، اور پھر پتر کہتا ہے ابا تو میرے واسطے کیتا کیے۔ بیٹا کیا کہتا ہے ابا تو میرے واسطے کی کیتا۔ ایسے بیٹے کے لیے ایک حدیث ہے، اور زبان رحمت نے محمد عربی نے ایک نہیں دو نہیں 3 دفعہ ایسے ناخلف اور نلائق بیٹے کو، میں نے ایسی اولادیں بھی دیکھیں جن نلائقوں کی حرکتوں کی وجہ سے بوڑھا باپ لوگوں کی منتیں کرتا ہے، اپنی پگڑی اور رومال اٹھا کے ان کے پاؤں میں رکھتا ہے، خدا کے لیے میرے بچے کی نلائق حرکتیں معاف کر دو۔ تھانوں اور عدالتوں اور کچہریوں کے چکر لگاتا ہے بوڑھا باپ نلائق بیٹے اور نلائق اولاد کی وجہ سے، لوگوں کی داڑیاں پکڑتا ہے، پاؤں پہ ہاتھ لگتا ہے، شرم کرو، ایسی اولاد ڈوب مرے۔ محمد عربی نے ایسی اولاد کے لیے ایک دن اپنی زبان رحمت سے بڑی سخت بات کہی، منظوم کیا اسے ایک معتبر نے،
حدیث کو کہ ایک دن حلقہ اصحاب میں نبی نے یہ لفظ دہرائے 3 بار کہ ناک اس کی کٹ گئی۔ اصحاب نے یہ عرض کی کہ وہ بدبخت کون ہے توقیر جس کی حضرت باری میں گھٹ گئی۔ ارشاد یوں ہوا کہ وہ فرزند ناخلف گھر جس کے جنت آئی اور آ کے پلٹ گئی۔ ماں باپ کا بڑھاپے میں جس کو نہیں خیال اس بد نصیب بیٹے کی قسمت اجڑ گئی۔ غازی والوں بوڑھے باپ کا بھی خیال کرنا، لیکن سیرت محمد یہ ہے کہ بوڑھی ماں کا تو باپ سے بھی 3 درجے زیادہ خیال کرنا، 3 درجے زیادہ، اس لیے کہ ماں اپنی اولاد سے کتنا پیار کرتی ہے، کتنی محبت کرتی ہے۔ عرش والا بھی ماں کے جذبہ محبت کی قدر کرتا ہے۔ دیکھیے نا ہاجرہ بیٹے کی محبت میں، پیاسے اسماعیل کی محبت میں، پانی کی تلاش میں پہاڑوں پر دوڑ رہی ہے ہاجرہ، اور ننھا اسماعیل شدت پیاس سے چیخ رہا ہے، ایڑیاں مار رہا ہے، ممتا کی ماری ہوئی ماں بھاگ رہی ہے۔ میں نے کہا تڑپتا ہے کوئی بیٹا تو ماں کا دم نکلتا ہے، تڑپتا ہے کوئی بیٹا تو ماں کا دم نکلتا ہے، مگر جب ماں تڑپتی ہے تو پھر زمزم نکلتا ہے۔ رب العالمین نے فرمایا ہاجرہ پانی کا مسئلہ نہیں ہے، پانی کی بات نہیں ہے، پانی تو میں نے تیرے لخت جگر کے قدموں میں نکال دیا ہے، لیکن بیٹے کی محبت میں تو جو بھاگی ہے، تیرا بھاگنا مجھے عرش بری پر اتنا پسند آیا، اتنا اچھا لگا کہ میں قیامت تک کے لیے تیری دوڑ کو عبادت بنا رہا ہوں۔ یہ ماں کو خراج عقیدت ہے عرش بری سے۔ وہ تو حیا کرتا ہے، پتر حیا نہیں کرتا نا۔ سگی ماں محمد عربی کی صلی اللہ علیہ وسلم، وہ تو بچپن میں چل بسی، لیکن ایک دوسری ماں جن کے زیر سایہ 4 سال تک تربیت پائی ہے محمد عربی نے صلی اللہ علیہ وسلم، سیدہ حلیمہ، 55 سال بعد جب دوبارہ محمد عربی کی حلیمہ سے ملاقات ہوئی، حالانکہ سگی ماں نہیں ہے، دودھ پلانے والی ماں، لیکن اسوہ محمد دیکھیے، دور سے جب 55 سال بعد ماں پر نظر پڑی، کمر جھکی ہوئی حلیمہ کی، ہاتھوں میں لرزہ، بینائی ضعیف، سماعت بھی متاثر، لیکن محمد عربی نے دور سے ماں کو آتے ہوئے دیکھا، فرط احترام میں کھڑے ہو گئے، کندھے سے چادر اتاری، چادر نبوت زمین پر بچھائی، محبت سے ماں کے ہاتھ تھامے، چادر پر بٹھایا، دودھ کا پیالہ منگوایا، کھجور اور شہد سے میٹھا کیا، نبیذ تمر بنایا، اور پھر نبوت والے دونوں ہاتھوں سے اپنی ماں حلیمہ کو دودھ پلانا شروع کر دیا۔ یہ اسوہ محمد ہے۔ 2 عورتیں انسانی رشتوں میں، 2 عورتیں جن کے لیے محمد احترام میں کھڑے ہوئے۔
غازی والو، انسانی رشتوں میں صنف عالم نسوانیت میں صنف نازک سے دو رشتے ایسے ہیں جن کے احترام اور محبت میں محمد کھڑے ہوئے. ایک ماں ہے حلیمہ کے لیے کھڑے ہوئے، اور دوسری جانتے ہو؟ ہاں جزاک اللہ. بیٹے تھے تو ماں کے لیے کھڑے ہوئے، باپ بنے تو فاطمہ بیٹی کے لیے کھڑے ہوئے. تم بیٹی کی ولادت سے ناخوش ہوتے ہو، دھی جم پئی ہے. سیدہ فاطمہ الزہرا جب جناب حیدر کے گھر سے ملنے کے لیے اپنے ابا محمد کے گھر آتی ہیں، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم بیٹی پر نظر پڑتے ہی احتراماً محبتاً کھڑے ہو جاتے، بیٹی کا ہاتھ پکڑتے، ماتھے پہ بوسہ دیتے، اپنی جگہ بٹھاتے اور زبان نبوت سے فرماتی، فاطمہ تو بضعۃ منی، فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے، میری آنکھوں کا چین ہے، میرے دل کا قرار ہے، میری روح کا سکون ہے. بیٹی ہے میری بیٹی. یہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا اسوہ. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے بیٹی سے اتنا پیار کیا کہ عزت کے آسمان پر بٹھا دیا. فرمایا بیٹی کی ولادت سے خوش ہوا کرو، بیٹی کی اچھی تربیت کیا کرو، بیٹی کو اگلے گھر تک رخصت کرتے ہوئے خوب سے خوب شفقت کا معاملہ کرو. جس باپ نے بیٹی کے ساتھ یہ سلوک کیا، حشر کے دن وہ محمد کے ساتھ کھڑا ہوگا صلی اللہ علیہ وسلم. وہ محمد عربی کے ساتھ کھڑا ہوگا. غازی والو، بیٹی کتنی بڑی قربانی دیتی ہے، کتنی پیاری چیز ہے. نکاح کو حکم ربی سمجھ کر، بڑی جذباتی بات کر رہا ہوں، نکاح کو حکم ربی سمجھ کر، شادی کو امر ربی سمجھ کر، بیٹی کتنی بڑی قربانی دیتی ہے. باپ کا آنگن بھی چھوڑ دیتی ہے، ماں کی محبت بھی چھوڑ دیتی ہے، وطن کی گلیاں بھی چھوڑ دیتی ہے، بہن بھائیوں سے تعلق بھی چھوڑ دیتی ہے، پردیس کو دیس بنا لیتی ہے، ایک اجنبی کو اپنا ہم سفر اور شریک حیات مان کر ساری زندگی اس کے ساتھ گزار دیتی ہے. بیٹی، ہاں بیٹی. پرائے گھر میں جا کر بھی باپ کو نہیں بھولتی، ماں کو نہیں بھولتی. وہاں جا کے دنیا والوں سے چھپ چھپ کر باپ کو یاد کر کے آنسو بہاتی ہے، ماں کو یاد کر کے روتی ہے، مصلی بچھاتی ہے، ہاتھ اٹھاتی ہے، خدا بندہ میری ماں کو، میرے باپ کو زندگی دے. یہ بیٹی ہے، گئی غیر کے گھر ہوئی ہے، محبت تجھ سے کرتی ہے. اور اگر خدا نخواستہ باپ مر جائے یا ماں مر جائے تو غمزدہ ہو جاتی ہے، اس کی دنیا اجڑ جاتی ہے. اتنا پیار. بیٹا اتنا غم نہیں کرتا، سب کی بات نہیں کرتا، بیٹے بھی اچھے ہوتے ہیں، اللہ سلامت رکھے بیٹوں کو. لیکن جب ماں مر جائے یا باپ مر جائے، اس بیچاری کی بادشاہت ختم ہو جاتی ہے. وہ ایک فلسفی ہے کشمیر کا شاعر، وہ کہتا ہے پھر چھپ چھپ کے روتی ہے اور کہتی ہے کہ دکھا مینو مار مکایا. یہ رومی کشمیر ہے، فلاسفر ہے کشمیر کا، بیٹی کی ترجمانی کرتا ہے، اس کے جذبات و احساسات کی. وہ کہتی ہے دکھا مینو مار مکایا تے سکھاں دائے کال نمائے، جندڑی میں
توں نبھدی نہیں، ایک واری پھر تو پال نمائی۔ میں کہا کرتا ہوں اپنی بیٹی کا بھی خیال کرنا، اس بیٹی کا بھی خیال کرنا جو کسی دوسرے کے گھر سے تیرے گھر میں بہو بن کے آئی ہے، وہ بھی کسی کی بیٹی۔ تانے نہ دیا کرو۔ سیرت محمد کا معاشرت کا، حسن معاشرت کا سب سے پہلا، کسی کی بیٹی کو جو تمہارے گھر میں مہاجر بن کے آئی ہے تانے نہ دیا کرو، دل زخمی نہ کیا کرو، تلخ جملے نہ بولا کرو، سرد رویے نہ رکھا کرو۔ شوہر کہتا ہے مولوی صاحب، پیر صاحب دم کیجئے، بیوی کو جن ہو گئے ہیں۔ ساس کہتی ہے مولوی صاحب تعویذ دیجئے، میری بہو کو چڑیل ہو گئی ہے، پری کا سایہ ہو گیا ہے، کوئی کہتی ہے مرگی ہو گئی ہے، ذہنی مریض ہو گئی ہے۔ میں کہتا ہوں جن بھی نہیں ہے، پری بھی نہیں ہے، آسیب بھی نہیں ہے، مرگی بھی نہیں ہے، یہ تو تمہارے بولے ہوئے تلخ جملے، تمہاری بے رخیوں اور بے وفائیوں نے کسی کی بیٹی کو ذہنی مریض بنا دیا ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا اسوہ دیکھیے، غازی والوں محمد عربی کی سیرت دیکھیے، کتنا پیار کیا ہے۔ سیدہ عائشہ فرماتی ہیں کبھی کبھی فرمایا کرتے انا خیرکم لأہلی، بیویوں سے حسن سلوک کیا کرو، میں محمد سب سے حسن سلوک، سب سے بڑھ کر حسن سلوک کرنے والا ہوں۔ اس عنوان کو اگر اٹھا لیا جائے، یا کوئی شوہر اپنی بیوی سے کوئی میٹھا بول بول دے تو تیرا معاشرہ کہتا ہے اے تھلے لگ گئے، وہ کیا مرید؟ میں نہیں کہتا، میرا پیر تو کوئی اور ہے۔ حلال رشتے میں اگر شوہر میٹھا نرم بول حسن سلوک کا بولنا کوئی جرم ہے؟ آئیے آپ کو خلق محمد دکھاؤں، سیرت محمد کے عکس دکھاؤں۔ مخدومۃ المسلمین سیدہ عائشہ فرماتی ہیں گھر میں اکیلی بیٹھی پانی پی رہی ہوں، آدھا گلاس پی چکی ہوں، آدھا باقی ہے، اتنے میں محمد میرے حجرے میں داخل ہوئے، کہا عائشہ بچا ہوا اپنا باقی بقیہ پانی، جھوٹا پانی مجھ محمد کے لیے چھوڑ دو۔ میں نے عرض کی اللہ کے رسول آپ میرے سرتاج ہیں، آپ امام ہیں نبیوں کے، آپ صاحب معراج ہیں، بلند رتبوں والے ہیں، یہ پانی آپ کو نہیں دوں گی، یہ پانی میں پیوں گی، برتن دھوؤں گی، تازہ بھر کے لاؤں گی، پھر آپ پیئیں گے۔ میرے سرتاج جو ہیں رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نا بنت صدیق، کسی کی بیٹی ہے نا، صدیق کی بیٹی، نا بنت صدیق، آج تیرا بچایا ہوا جھوٹا پانی میں محمد پی کر دنیا والوں کو عائشہ کی بلند عظمت بھی بتاؤں گا، اور قیامت تک کے لیے یہ سبق بھی دوں گا کہ محمد بیوی کو پاؤں کی جوتی نہیں گھر کی ملکہ سمجھتا ہے۔ ہاں یہ میرے آقا کا اسوہ ہے۔ جب ایسا حسن سلوک تھا تو پھر زوجہ بھی عشق شوہر میں، عشق محمد میں بولی، ہاں تینوں اور مینوں تھا، ایک دفعہ سالن لے لیں دوسری دفعہ وہ دیتی نہیں۔ کیوں مولانا اشرف صاحب؟ وہ سالن کٹوری میں ڈال دو، دوبارہ مانگ لو تو کہتے ہیں بس کافی ہے، اتنا ہی کھایا کرو۔
لیکن سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا غازی والو بطور بیوی اپنے شوہر محمد کا سلیقہ، وجاہت، حسن کیسے بیان کرتی؟ محبت یک طرفہ نہیں تھی، دو طرفہ تھی۔ محمد کا حسن سلوک تھا تو عائشہ کا عشق بولا۔ فرماتی ہیں لنا شمس، ہاں یہ صرف کسی امتی کا خراج تاثیر نہیں، ایک بیوی کا اپنے شوہر کو خراج عقیدت ہے۔ لنا شمس وللآفاق شمس، یہ عائشہ ہے، عائشہ وشمسی خیر من شمس السماء، شمس الناس تطلع بعد الفجر وشمسی طالع بعد العشاء۔ ایک وہ سورج ہے جو آسمانوں کے دامن میں چمکتا ہے، اور ایک یہ سراج منیر ہے جو میرے حجرے میں رہتا ہے۔ آسمان کے دامن میں چمکنے والا سورج شام کو غروب ہو جاتا ہے، لیکن جو سورج میرے حجرے میں چمک رہا ہے وہ دن کو بھی طلوع رہتا ہے، راتوں کو بھی طلوع رہتا ہے۔ یہ عائشہ ہے، یہ عائشہ، یہ محمد عربی کی زوجہ ہے۔ حدیث پاک میں آتا ہے رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دن کالی چادر اوڑھی، جسے آپ کہتے ہیں نا کالی کملی والا، رنگ خوبصورت تھا، سفید تھا، چہرہ چمکتا تھا، اور اوپر کبھی کبھی کالی چادر اوڑھ لیتے تو سیدہ عائشہ فرماتی ہیں کالی چادر اوڑھ کر محمد میرے سامنے آ کھڑے ہوئے اور مجھ سے پوچھنے لگے عائشہ کیسا لگ رہا ہوں؟ یہ ایک شوہر اور بیوی کا تعلق بتا رہا ہوں۔ سیدہ عائشہ نے عرض کی اللہ کے رسول، چادر کی سیاہی نے چہرے کی سفیدی کو اور بھی اجلا کر دیا ہے، اور بھی نکھار دیا ہے۔ میں نے کہا یہ مکھڑے کی تجلی، یہ بیاض گردن، دل برانہ یہ چال اور بے ساختہ پن، یہ عمامہ کالا عمامہ، یہ عمامہ کی سجاوٹ، یہ جبین روشن، یہ قبائے عربی اور یہ نیچا دامن، کہ خدا ہے خود جمیل اور اسے جمال پسند، اسی لیے تو خدا کو ہے آمنہ کا لال پسند۔ حد ہو گئی غازی والو، یہاں تو عائشہ سے پوچھا نا میں کیسا لگ رہا ہوں۔ ایک دن محمد عربی جبریل سے پوچھ بیٹھے کیف وجدتنی، تم مشرق اور مغرب گھومے ہو، آدم سے مجھ تک ہر حسین کے پاس گئے ہو، میں کیسا ہوں؟ روح الامین نے عرض کی اللہ کے رسول، میں نے آدم کو عرفات کے میدان میں آنسو بہاتے دیکھا، میں نے نوح کو کشتی میں چپو چلاتے دیکھا، میں نے ابراہیم کو نارے نمرود میں گل و گلزار دیکھا، میں نے اسماعیل کو چھری کے نیچے مسکراتا دیکھا، میں نے یوسف کو مصر کے بازاروں میں بکتے دیکھا، میں نے موسیٰ کو طور پر رب سے باتیں کرتے دیکھا، میں نے سلیمان کو ہوا کے دوش پر اڑتے دیکھا، میں نے یونس کو مچھلی کے پیٹ میں تسبیح کرتے دیکھا، میں نے ایوب کو
سخت بیماری میں صبر کرتے دیکھا، میں نے عیسیٰ کو مٹی سے بنے ہوئے پرندے اڑاتے دیکھا، لیکن پیدا کرنے والے کی قسم اے محمد آپ جیسا کسی کو نہیں دیکھا، آپ جیسا تو صرف آپ ہی کو دیکھا۔ تیری کیا بات ہے، تیرا سلیقہ، تیرا حسن۔ ایک دوسرے مقام پر عائشہ محمد عربی سے عشق کا اظہار کرتی ہے، امتی بھی ہے، بیوی بھی ہے، زوجہ بھی ہے، رشتہ بھی ہے نا۔ فرماتی ہیں لواہی زلیخا، عجیب جملہ کہہ دیا، لواہی زلیخا لو رأین جبینہ لأثرن بقطع القلوب علی الید۔ اس کا منظوم ترجمہ تو اس کا حق تو یوں ادا ہوگا کہ حسن یوسف پہ کٹی مصر میں انگشت زنا، حسن یوسف پہ کٹی مصر میں انگشت زنا، اور سر کٹاتے ہیں تیرے نام پہ مردان عرب۔ حسن یوسف دیکھنے والیوں نے انگلیاں کاٹی، لیکن حسن محمد دیکھنے والوں نے گلے کٹوا دیے۔ ایک دوسرا تخیل بھی، ماہ کنعان کو دیکھ کر انگلیاں کاٹی گئیں، ماہ کنعان کو دیکھ کر انگلیاں کاٹی گئیں مصر میں، اور ماہ عرب محمد کے حسن کو دیکھ، محمد کا حسن و جمال اتنا ہے کہ محمد کی انگلی کو دیکھ کر خود ماہ فلک کٹ گیا ہے، خود چاند دو ٹکڑے ہوا۔ سیرت رسول کا سب سے اہم ترین میسج یہ ہے کہ بیوی سے حسن سلوک، گھر والوں سے حسن سلوک، بیٹی سے حسن سلوک۔ بیٹی آنکھوں کا نور ہے، دل کا چین ہے۔ یہ نہیں کہ بیٹی کو محروم کر دو، بیٹی کی ولادت پر ناخوش ہو جائے کوئی نوجوان۔ زمانہ جہالت کا باپ جب بیٹی کو قتل کرتا تھا، قرآن نے کہا وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ، اللہ حشر کے دن بیٹی سے پوچھے گا بتا تیرے ظالم باپ نے کیوں مارا؟ وہ بیٹی عرض کرے گی یا ربا یہ مجھے اس لیے مارا کہ میں بیٹی تھی، بیٹا نہیں تھی، بیٹا ہوتی تو بچ جاتی، یہ بدبخت بیٹے کا خواہش مند تھا۔ مفسرین نے عجیب نکتہ لکھا، اللہ اس صورت میں یہ کیوں کہہ رہا ہے بیٹی کیوں مارا تجھے، بیٹی سے کیوں پوچھ رہا ہے؟ باپ سے پوچھے نا، جرم تو باپ نے کیا، کیوں تو نے مارا بچی کو، لیکن اللہ باپ سے نہیں پوچھے نا۔ اس کی وجہ یہ لکھی کہ اللہ اس دن بیٹی پر ظلم کرنے والے باپ، بیٹی کو حق سے محروم کرنے والے باپ، بیٹی کو قتل کرنے والے باپ پر اتنے جلال میں، اتنے غصے میں ہوگا کہ ایسے ظالم باپ سے کلام کرنا بھی گوارا نہیں کرے گا۔ پڑھے کرو اس بد نصیب کو، میری رحمت آئی اس نے منہ پھیرا، آج میں اس سے منہ پھیرتا ہوں، کلام بھی نہیں کروں گا۔ اس لیے ہمارے بعض وڈیرے جاگیردار، زمینوں کے مالک، ساری جاگیریں زمینیں بیٹوں کے نام کرا دیتے، ادھر سندھ کے علاقوں میں بھی، پنجاب کے بعض علاقوں میں بیٹیوں کو وراثت سے محروم کر۔ بیٹی بہن کہتی ہے بھائی میں اپنا حق تینوں معاف کی۔ میں نے کہا کدی اس بھائی نے نہیں آکھیا کہ بہن تو ذرا کمزور ہے، میں اپنا حق تینوں معاف کی، اے نہ آکسی کدی۔ بعض سندھ کے وڈیرے شادی سے پہلے ساری جائیداد بیٹی کو رخصت تب کرتا ہے جب جائیداد پتر کے نام لگا دیتا ہے۔ یہ شرعی مسئلہ ہے، حق ہے اس کا، حق معاف نہیں ہوگا۔ اور پھر بیٹی جیسی مظلوم جنس، جس سے محمد عربی کی ساری نسل بیٹی سے چلی،
اتنا پیار فرمایا بیٹیوں سے۔ اس لیے سیرت رسول کا ایک اہم ترین میسج یہ بھی ہے، جہاں اللہ کی توحید پر کاربند رہیے، توحید میں شرک کی ملاوٹ نہ ہو، سنت میں بدعت کی ملاوٹ نہ ہو، ختم نبوت میں محمد عربی سے بے وفائی نہ ہو، عظمت صحابہ کے سلسلے میں کوئی کوتاہی نہ ہو، عظمت اہل بیت کے سلسلے میں کوئی کوتاہی نہ ہو۔ وہاں پر معاملات بھی ٹھیک ہونے چاہیے، رشتے بھی نبھائے جائیں، بھائی بھائی سے صلہ رحمی کرے، بھائی بہن سے صلہ رحمی کرے، ماں کا حق ادا کیا جائے، والد کا حق ادا کیا جائے۔ یہ بڑے رشتے مروا دیں گے یہاں کوتاہی ہوئی تو۔ حضور نے فرمایا 2 بھائی اگر نہ بولے آپس میں ناراض ہوئے 3 دن تک تو اللہ برداشت کر لیتا ہے، چوتھے دن جب نیک اعمال پیش ہوتے ہیں تو اللہ پوچھتا ہے ہاں بھائی وہ دونوں بولے کہ نہیں بولے، آپس میں صلح کی تھی کہ نہیں کی تھی؟ فرشتے کہتے ہیں کوئی نہیں، چوتھا دن ہے۔ حق تعالی شانہ فرماتے ہیں ان کے تمام نیک اعمال پینڈنگ میں ڈال دو، مؤخر کر دو قبولیت ان کی، اس وقت تک کوئی نماز، روزہ، زکوٰۃ، عمرہ، حج قبول نہیں کروں گا جب تک ایک دوسرے کو گلے لگا کر صلح نہیں کریں گے۔ اور یہاں سالہ سال گزر جاتے ہیں، ناراضگیاں چل رہی، بولتے ہی کوئی نہیں۔ سیرت کے جلسوں میں ہاتھ اٹھا کے سینے کا زور لگا کے نعرے لگاتے ہیں، پہلی صف میں نماز بھی پڑھتے ہیں، بھائی سے نہیں بولتے، بہن سے نہیں بولتے۔ لا يدخل الجنۃ قاطع۔ حضور نے فرمایا 2 بد نصیب ایسے ہیں کہ جنہیں اللہ ڈبل سزا دیتا ہے، ڈبل، دگنی سزا۔ ورنہ اصول یہ ہے کہ دنیا میں رگڑا لگا دے تو آخرت میں تخفیف کر دے، لیکن 2 بد نصیب ایسے ہیں وہ اتنے قہر میں، جلال میں ہوتا ہے کہ انہیں نہ یہاں معاف کرتا ہے نہ وہاں معاف کرے گا۔ جو قطع رحمی کرتا ہے اسے یہاں دنیا کی، بھائی بھائی سے تعلق توڑتا ہے، چاچا ماما رشتہ دار، بہن خالہ پھوپھی، ان سے رشتے کاٹتا ہے، محمد عربی کا فرمان ہے اسے دنیا میں 2 سزائیں ملتی ہیں، آخرت میں دردناک سزا ملتی ہے۔ دنیا کی 2 سزائیں یہ ہیں کہ جو قطع رحمی کرتا ہے، رشتے کاٹتا ہے، اللہ اس کی عمر میں بھی برکت ختم کر دیتا ہے، رزق میں بھی برکت ختم کر دیتا ہے۔ عمر میں برکت، جلدی مرے گا۔ ہم کہتے ہیں نا جی موت کا وقت مقرر ہے، وقت تو مقرر ہے موت سے پہلے، لیکن برکت تو ختم ہو سکتی ہے۔ آج برکتیں ختم ہوئیاں پئیاں نے، سال مہینوں کی طرح جا رہے ہیں، مہینے دنوں کی طرح، دن گھنٹوں میں جا رہے ہیں، اعمال ٹھیک نہیں ہے نا۔ جب میں کہتا ہوں الہی میرا حال تو دیکھ، سیلاب ہے، پورا پاکستان پانی میں ڈوبا ہے، لوگ بے چھت ہو گئے، جب میں کہتا ہوں الہی میرا حال تو دیکھ، حکم آتا ہے اپنا نامہ اعمال تو دیکھ۔ قتل عام ہو چکا، نہ قاتل کو پتا ہے کہ کیوں مار رہا ہے، نہ مقتول کو پتا۔ سود کھانا عام ہو چکا، اب تو اسے جرم و گناہ سب تصور ہی مٹ گیا، ہر ایک کا بینک میں سودی اکاؤنٹ ہے، دکان والے کا بھی، فیکٹری والے کا بھی، سود پہ پیسہ لے کے بزنس ہو رہا ہے، سود کے پیسے سے عمرے پہ چلے جاتے ہیں، پتہ نہیں کس منہ سے روضہ رسول پہ جاتے ہیں، کس منہ سے بیت اللہ، ادھر اعلان جنگ بھی کر رکھا ہے، فَأَذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ۔ سودی کاروبار کرتا ہے، اللہ کہتا ہے میرے اور میرے رسول کے خلاف اعلان جنگ ہے، ادھر خدا کے خلاف اعلان جنگ بھی کر رکھا ہے، ادھر بیت اللہ کا خلاف پکڑ کے دعائیں بھی مانگتا ہے، یا اللہ رزق میں برکت دے۔ اے بے شرم، رزق سود والا ہے اور اس کی برکت مانگتا ہے۔ اللہ ہمیں سیرت محمد مصطفیٰ کو سمجھ کر، اس کے پہلوؤں کو سمجھ کر، اس کے تقاضوں کو سمجھ کر اپنی زندگیاں سنوارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔